بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے کوئی، ورنہ ہم اس کے جسم میں روشن دان کھولنے میں ذرا دیر نہیں کریں گے، اور یہ ہتھیار زمین پر ڈال دو اپنے اپنے۔ میں نے جلدی سے کہا، کیا کرتے ہو ممتاز، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جلدی سے باہر جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرو، وہ جس نے لاکھو کو گولی ماری ہے ابھی باہر نکلا ہے یہاں سے، جلدی کرو وہ نکل نہ جائے کہیں۔ مگر وہ دونوں بڑے ہی سدھائے ہوئے تربیت یافتہ تھے، کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو سوچے سمجھے بغیر میری بات سنتے ہی الٹے قدموں پلٹ کر باہر دوڑ پڑتا، مگر ان پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا تھا میری بات کا۔ وہ ہنوز اپنی جگہ پر جمے کھڑے رہے تھے۔ ممتاز بولا، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، حویلی کے چپے چپے کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے سارے آدمی چکنا ہیں اور ان کی ناکیں شکاری کتوں کی طرح اپنے شکار کی بو سونگھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کی نظروں سے بچ کر اس وقت چیونٹی بھی حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ تمہیں بھی ہم اطمینان کیے بغیر اس کمرے سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو ہماری طرف سے؟ تم جانتے ہو ہم مہمان ہیں لاکھو لشاری کے، کیا تم ہمارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ غصہ مت دکھاؤ جلانی، یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم حویلی میں موجود ہر آدمی کو چیک کریں۔ اس واقعے کے بعد یہاں موجود باہر کا ہر آدمی مشکوک ہو گیا ہے، اسے اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت تو دینا ہی ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم کہ یہاں تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ پستول کیوں اٹھا رکھے ہیں تم نے اور تمہاری بہن نے اپنے ہاتھوں میں؟ ممتاز نے پرسکون انداز میں کہا، ہم بھی تمہاری طرح گولیاں چلنے کی آواز سن کر ہی آئے تھے۔ ادھر اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہم نے ایک شخص کو پستول ہاتھ میں لیے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے ہم پر نظر پڑتے ہی جلدی سے کہا، لاشاری سائیں کو کسی نے گولی مار دی ہے، تم لوگ خیال رکھو ان کا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کس کی حرکت ہے یہ اور کدھر گیا ہے وہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ہم نے اندر آ کر لاکھو لشاری کی یہ حالت دیکھی تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہمیں فوری طور پر یہی خیال آیا تھا کہ ہم سے پہلے جو شخص یہاں سے گیا ہے یہ اسی کمینے کی حرکت ہے، قاتل وہی شخص ہے، ہمیں چکر دے کر نکل گیا ہے وہ۔ ہم اپنے پستول سنبھال کر اس کے پیچھے جانے والے تھے کہ تم دونوں آ گئے۔ میں نے جلدی سے ایک چھوٹی سی کہانی گڑھی۔ میرے خاموش ہوتے ہی آبی نے جھپٹ کر آسیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، ہاں یار اب جلدی کرو، اس ذلیل آدمی کو حویلی سے باہر جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے ہمیں، وہ ہماری طرح دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ممتاز آبی پر اپنی رائفل تان کر گرجا، خبردار ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، بچے نہیں ہیں ہم جو تمہاری ان باتوں میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا ہے نا، اپنی بے گناہی کا یقین دلائے بغیر تم میں سے کوئی اس کمرے کا دروازہ پار نہیں کر سکتا ہے۔ چلو جلدی کرو، خیریت چاہتے ہو تو اپنے یہ پستول زمین پر ڈال کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عیار لومڑی کی اولاد ہماری کسی چال میں آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری کوئی بات اس کے دل کو چھو تک نہیں رہی تھی، کوئی حربہ کارگر ہی نہیں ہونے دیتا تھا وہ۔ اس کی نظریں آسیہ پر جمی ہوئی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آسیہ کے ارادوں سے پوری طرح باخبر تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہم جب لاکھو کی حویلی میں آئے تھے تو آسیہ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ حویلی کے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں آسیہ کو پولیس کی تحویل سے آزاد کراتے دیکھا تھا اسے اس کے بارے میں بتا چکے تھے۔ یہ ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں لاکھو پر ایک عورت نے حملہ کیا تھا جس کی تلاش میں علاقے کی پولیس سرگرداں ہے، اور پولیس جس عورت کو قرب و جوار کے کسی علاقے سے پکڑ کر لائی تھی وہ وہی عورت ہو سکتی ہے۔ حالات کی کڑیاں ملانا اس جیسے آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آسیہ اور لاکھو کے جھگڑے سے بے خبر نہیں تھا وہ، اور آسیہ جب کچھ دن یہاں رہی تھی تو اس نے دیکھا بھی تھا اسے، اس طرح وہ اسے پہچانتا بھی تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ لاکھو کے ہاتھوں آسیہ کو کتنا اور کس طرح کا نقصان پہنچا تھا۔ اب تک اس کی نظر میں آسیہ کی حیثیت لاکھو کے ایک ایسے دشمن کی سی تھی جو لاکھو کی جان لینے کے در پہ ہو، اور جب ایک کھلا دشمن سامنے موجود ہو تو کوئی کسی مفروضے کے تعاقب میں کیسے دوڑ سکتا ہے؟ اس کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آسیہ اگر اس گھڑی ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو وہ ہم پر شک بھی نہیں
نہیں کر سکتا تھا۔ بات آسیہ کی موجودگی نے بگاڑ دی تھی، اسی کو دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا وہ، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں اپنے کرتب دکھائے بغیر اس سے نجات حاصل کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شرافت علی کا خیال آ گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی ادھر آیا تھا، مگر اب وہ اس کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا تو وہ آسیہ کی گولی چلاتے ہی حالات کے رخ کا اندازہ کر کے نکل گیا تھا وہاں سے، یا پھر ان دونوں کے کمرے میں آنے کے بعد موقع پا کر کہیں رپوش ہو گیا تھا۔ اس کی مجھے اس سے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی مشکل صورتحال میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اس نے اب تک اپنے کسی عمل سے یہ شک بھی نہیں ہونے دیا تھا مجھے کہ وہ موقع پرست اور بزدل شخص ہے، لہذا دوسری بات ہی درست معلوم ہوتی تھی، وہ یقیناً ان دونوں کو ہماری طرف متوجہ پا کر مناسب موقع کے انتظار میں کہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی جو آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا، ممتاز کی دھمکی سن کر رک گیا تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی کچھ کر گزرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ یہ بات اس کے ہی نہیں، ہم سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں جو ہم پر اپنی رائفلیں تانے ہمیں قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے دمکا رہے تھے، کوئی سیدھے سادے شریف آدمی اور بے ضرر لوگ نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اپنے جسموں پر سرکاری یونیفارم سجا کر محض اپنی تنخواہیں سیدھی کرنے کی خاطر کسی دکھاوے کے مقابلے کے لیے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے وہ رنگے سیار لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر سجائے پھرتے تھے، ہر گھڑی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا کرتے تھے۔ آدمی کی زندگی کی ان کے نزدیک نہ کوئی قیمت تھی، نہ کوئی اہمیت۔ جب انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کرنا نہیں سیکھا تھا تو کسی اور کی زیست سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ انہیں بے خطر سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال کر اس موذی کو باہر کھینچ لانے کی جرت رکھتے تھے۔ وہ ایسے ہی ہاتھ پیر بچا کر مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر وقت اور موقع کی مناسبت سے کام کرنے والے ہوتے، وہ تو اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ اس ممتاز کو لاکھو لاشاری نے ایسے ہی تو اپنا دستے راست نہیں بنا لیا تھا، کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں اسے ضرور نظر آئی ہوں گی اس میں جو ہر آدمی میں نہیں ہوا کرتی۔ وہ خود بھی کچھ کم صلاحیتوں کا مالک نہیں تھا، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ جس کا نام لاکھو لاشاری تھا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ بڑے مار کے سر کر رکھے تھے، اس نے توتی بولتا تھا، اس کا سندھ اور پنجاب کے خاصے وسیع علاقے میں، اس سارے علاقے میں ایک طرح کی حکومت قائم تھی۔ اس کی بڑے بڑے سرکش سر جھکا کے چلتے تھے اس کے سامنے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ ایسے سورماؤں کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہی ہوتا ہے۔ ایسے فیل مست قسم کے لوگ کو اپنے انجام سے دو چار کرنے کا کام قدرت کسی چونٹی جیسے حقیر بندے سے ہی لیا کرتی ہے، تاکہ جو طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنا چلن کھو دیتے ہیں اور سینہ پھلا کر اور گردن اکڑا کر چلنا سیکھ لیتے ہیں، اس زمین پر اور دھرتی کے سینے پر پیر پٹخ پٹخ کر دھماکے کرتے چلتے ہوئے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ان سے بڑی بھی ایک طاقت ہے، ایک عظیم طاقت جسے ہر شے پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اسے اپنے بندوں کا غرور بالکل ناپسند ہے، اور جو اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے زور بازو نازاں رہتے ہیں، ان کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ لیکن اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں رہتی کبھی جو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہیں، کسی شخص کے عبرت ناک انجام پر اسے تحقیر سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بڑا بے وقوف تھا، ایک کمزور اور ناتواں سے شکست کھا گیا۔ ہم ایسے ہرگز نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں تو کوئی جوان مرد بھی زیر نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہی زوم، یہی غرور انہیں بھی چاٹ جاتا ہے کسی روز، اور انہیں اپنے قابل عبرت انجام پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور وہ ممتاز بھی ایسے ہی کتاب بین، کند ذہن اور عاقبت نا اندیش لوگوں میں سے تھا۔ وہ اپنے سرپرست یا سردار لاکھو لاشاری کے انجام سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ہمارے سامنے سینہ تانے کھڑا تحقیر امیز نگاہوں سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتا آسیہ، کسی رنگ میں
کسی روپ میں بھی میری آنکھیں تجھے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ تو پہلے بھی اس حویلی کو 2 کڑیل شیر جوانوں سے محروم کر گئی تھی اور آج تو نے اسے بالکل ہی ویران کر دینے کا بندوبست کر دیا ہے۔ تیری خوش قسمتی تھی کہ اس روز میں یہاں موجود نہیں تھا، اور یہ لاشاری ہمارا یہ شیر سردار یہ تو ہمیشہ ہی تیرے سامنے گیدڑ بن جاتا تھا۔ اسی کمزوری نے آج اسے اس انجام سے دوچار کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے رات کو بھی تو ہی تھی جو ہمیں اپنے 2 نوجوانوں سے محروم کر کے لاکھو لاشاری کو نیم جاں کر گئی تھی۔ آدھی جان تو نے اس کی رات ہی کو نکال لی تھی، بقیہ آدھی اب نکال لی ہے۔ کیوں غلط تو نہیں کہا نا میں نے جناب غلام جلانی صاحب؟ یہ آپ کی بہن ہی کا کارنامہ ہے نا؟ اس سے پہلے میں آسیہ کی طرف سے صفائی میں کچھ کہتا، آسیہ خود ہی بول اٹھی، ہاں بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے تو نے، یہ میرے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میرا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں اس کا یہی انجام ہونا تھا، اسے میرے ہاتھوں ہی مرنا تھا، کیونکہ میں نے قسم اٹھائی تھی اس آوارہ کتے کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کی، اور آج میں نے وہ قسم پوری کر دی ہے۔ اس کے بغیر مر جاتی اگر میں تو یہ حسرت ساتھ ہی لے جاتی اپنے، اور یہ خلش مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دیتی، یہ کانٹا وہاں بھی میرے دل کو تکلیف ہی دیتا رہتا، اب کوئی خلش نہیں ستائے گی مجھے۔ یار غلام جلانی دیکھ رہا ہے تجھ سے تو یہ تیری بہن زیادہ جی دار ہے، اپنے جرم کا یوں اعتراف کر رہی ہے، ایک تو ہے کسی طرح مان کے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ بات مسلسل پردہ پوشی کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہم بھی کوئی چڑیاں تو نہیں مارتے رہے، اب تک بندے مارے ہیں ہم نے بھی تیرے جیسے جیالوں کے جبڑے ہی چیرتے آئے ہیں ہم۔ اب کیا خیال ہے تیرا؟ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی رائفلوں کے سامنے حائل ہوتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، تو اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر ممتاز، یہ آسیہ اور لاکھو لاشاری کا بالکل ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے۔ ایک بار اس کا داؤ چل گیا تھا تو اس نے اپنی من مانی کر لی تھی، اس مرتبہ آسیہ کا داؤ چل گیا اور اس نے اپنے دل کی کر لی۔ ہاں یہ بات تیری ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر اب یہ معاملہ ان دونوں کا نہیں رہا ہے۔ لاکھو لاشاری زندہ ہوتا تو وہ اسے معاف کر دیتا یا مار دیتا، ہم درمیان میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتے، مگر اب وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس صورت میں فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس کی غیر حاضری میں اور سیف علی ہی فیصلے کرتے رہے ہیں ہمیشہ، آج بھی ہم دونوں ہی فیصلہ کریں گے، اور ہم تیری بہن سے پورا انصاف کریں گے۔ جلانی وہ مضحکہ اڑانے کے انداز میں بولا، مان لے یار میری بات کو، ابھی کچھ دیر پہلے ہم اس آسیہ کو بھی یہی سمجھاتے رہے تھے کہ یہ لاکھو لاشاری کو معاف کر کے اس کی دوستی قبول کر لے، بخش دے اس خطا کار کو، مگر شاید لاکھو لاشاری اوپر سے زندگی ہی اتنی لکھوا کر لایا تھا جو اس نے ہماری کسی بات کو قابل اعتنا نہیں جانا، اور ہماری ہر دلیل مسترد کر کے لاکھو لاشاری پر اجل بن کر آ گری۔ اور اگر میں بھی تیری بات ماننے سے انکار کر دوں تو پھر میں نے تیوری چڑھا کر حقارت سے کہا، تو میں یہی سمجھوں گا کہ تیری بھی حیاتی کے دن مک چکے ہیں، تیرا بھی بلاوا آ گیا ہے اوپر سے۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا لگایا اور بولا، لگتا ہے تیرا کسی زور آور سے سابقہ ہی نہیں پڑا ہے، اب تک بچہ سمجھ رہا ہے تو ہمیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے تیرے بارے میں، شاید غلام جلانی کو جانتا ہی نہیں ہے تو۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ آبی کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، وہ تڑک کر بولا، اوئے کی بک بک لائی ہے، ہٹ پرے میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ مجھے ایک طرف دھکیل کر چیتے کسی تیزی سے ممتاز پر جا پڑا۔ اسے حرکت میں آتے دیکھ کر ممتاز اور اس کے دونوں ساتھیوں نے بیک وقت اپنی اپنی رائفلوں کی لبلبی پر زور ڈالا تھا، مگر وہ تو اپنی جگہ سے جنبش تک کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ دونوں رائفلوں کی اس بے وفائی پر حیران بھی نہ ہو سکے تھے پوری طرح کہ آبی نے انہیں ٹکریں مار مار کر زمین بوس کر دیا۔ ان کے گرتے ہی آسیہ نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ دروازے سے باہر نکل کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے جھپٹ کر ممتاز کے ہاتھوں سے اس کی رائفل چھین لی اور آبی سے کہا، اوے آبی جلدی کر، وہ آسیہ باہر نکل گئی ہے، دوسری رائفل تو سنبھال لے اور آجا جلدی سے۔ میں رائفل ایک ہاتھ سے سنبھال کر دوسرے ہاتھ میں پستول اٹھائے آسیہ کے پیچھے دوڑا۔ آبی نے بھی ذرا سستی نہیں کی تھی، وہ میری بات سنتے ہی دوسرے آدمی کی رائفل چھین کر میرے ساتھ ہی ساتھ دروازے سے
باہر نکلا تھا، باہر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ میں مہمان خانے کی طرف لپکا کیونکہ آسیہ کو میں نے ادھر ہی جاتے دیکھا تھا۔ پوری حویلی میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لاکھوں لاشاری کے مسلح جوان حویلی کے چاروں طرف بھاگے پھر رہے تھے۔ انہیں اندر کا خیال نہیں آیا تھا، یا پھر شاید ان لوگوں کو محدود ڈیوٹی کی گئی تھی کہ وہ باہر کا خیال رکھیں اور کسی اجنبی کو حویلی سے نہ نکلنے دیں۔ مہمان خانے کے جس کمرے میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، جہاں ہم نے تھانے دار افضل بیگ اس کے ساتھیوں سیف علی کو باندھ کر ڈالا ہوا تھا، اس کا دروازہ اب بھی باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک کسی کا اس طرف سے گزر نہیں ہوا تھا۔ ہم ادھر سے گزر کر دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ اسٹین گن سے گولیاں چلنے کی آواز سن کر ایک دم ٹھٹک گئے۔ میں نے چونک کر سوالیہ نگاہوں سے آبی کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، حویلی کے سامنے والے حصے سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، شاید آسیہ کو باہر جانے سے روکنے کے لیے وہ لوگ اسٹین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں۔ اس پر احتیاط سے چوکنا انداز میں آگے بڑھو اور کسی آڑ سے اسٹین گن والے کو دیکھو، ہمیں ہر حالت میں اسے روکنا ہے تاکہ آسیہ سلامتی کے ساتھ باہر نکل سکے۔ میں یہاں آس پاس نظر رکھے ہوئے ہوں تاکہ کوئی تم پر پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ جا یار، جلدی کر، سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ آسیہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے بہت محتاط انداز میں باہر کا جائزہ لیا۔ اس طرف ان کا کوئی آدمی اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ ممکن ہے آسیہ پر نظر پڑتے ہی وہ سب کے سب اسی کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں اور اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ اسٹین گن کے ساتھ ہی وقفے وقفے سے پستول اور رائفل چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جہاں سے گھوم کر حویلی کے سامنے اس کے مین گیٹ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ موڑ کاٹ کے ایک دم سامنے جانے سے پہلے میں نے ایک دیوار کی آڑ سے تھوڑا سا سار نکال کر اس حصے کا جائزہ لینا ضروری سمجھا جدھر یہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ہمارا خیال تھا وہاں حویلی کے محافظوں نے آسیہ کو روکنے کے لیے فائرنگ شروع کی ہوئی ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ وہاں تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ میرے بالکل سامنے شرافت علی کی کار کھڑی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان بمشکل 25 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ کار کی آڑ میں شرافت علی اسٹین گن لیے بیٹھا حویلی کی جانب گولیاں برسا رہا تھا۔ وہ کسی تربیت یافتہ فوجی کی طرح اس تواتر سے فائرنگ کر رہا تھا کہ اس کے کسی مقابل کو سامنے آ کر جوابی کارروائی کرنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ گولیوں کی اس برکھا میں کس کی ہمت ہو سکتی تھی کہ اس کا سامنا کر سکے؟ لاکھوں لشاری کے آدمی ادھر ادھر پیچھے ہوئے محض اندازے سے اکا دکا فائر کر رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے حویلی کے اندر جمع ہو گئے تھے، باہر کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کے سامنے چار دیواری میں آمد و رفت کے لیے ایک بڑا ہی دروازہ تھا جسے چھوٹے بڑے لکڑی کے معمولی تختوں سے بنا کر مٹی کی کچی دیواروں میں نصب کر دیا گیا تھا۔ اسی دروازے کو حویلی کا مین گیٹ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر وہاں ایک شخص محافظ کے طور پر ہر وقت موجود رہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس وقت وہاں وہ محافظ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں حویلی کی عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ میرے بائیں جانب کوئی 15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں وہیں کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے آسیہ کو دوڑتے ہوئے شرافت علی کی کار کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ حویلی کے دروازے سے نکل کر ادھر جا رہی تھی۔ شرافت علی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اسے دیکھتے ہی عمارت کی طرف اندھا دھند کئی فائر جھونک مارے تھے۔ اس طرح وہ آسیہ کو بحفاظت اپنے پاس پہنچنے کا موقع دینا چاہتا تھا اور اسے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ آسیہ کو شرافت کے قریب پہنچنے تک کسی نے حویلی کی طرف سے نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آسیہ نے شرافت علی کے پاس بیٹھ کر اس سے کچھ کہا۔ فاصلہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں جان سکا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ شرافت علی کی نظریں اب بھی حویلی کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ اس کی اسٹین گن بھی اسی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ کی بات کا جواب دے کر اس نے حویلی کی طرف ایک اور فائر کیا۔ اس بار گولی چلتے ہی میں نے حویلی کے دروازے میں کسی کے کرا کر گرنے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر میں نے اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آ گیا اور اس طرف دیکھا جہاں وہ شخص گولی کھا کر گرا تھا، مگر حویلی کے دروازے کے سامنے کوئی جوان اپنے خون میں لوٹ رہا تھا۔ وہ شاید آسیہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں آ پہنچا تھا اور حالات کو سمجھے بغیر بے خطر باہر آنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دروازے کی دہلیز کے پار اجل اس کی گات لگائے بیٹھی ہے۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں جا اتری تھی۔ وہ جان کنی کے قرب سے دو چار تھا اور وہ اسٹین گن جس سے
وہ آسیہ کو شکار کرنے دوڑا چلا آیا تھا اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی۔ میں نے چند قدم شرافت علی اور آسیہ کی طرف بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل آسیہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، یہ رائفل تو سنبھال لے آسیہ، میں اس جاں بلب شخص کی اسٹین گن لے کر آتا ہوں۔ رائفل آسیہ کی طرف پھینک کر میں حویلی کے دروازے پر پڑے ہوئے شخص کی طرف بڑھا تو شرافت علی نے گھبرا کر آواز دی، کیا کر رہے ہو جیلانی؟ ادھر نہ جاؤ، اندر سے کوئی تمہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ زخمی کے قریب جا کر میں اس کی اسٹین گن اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو حویلی کے دروازے کے اندر سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار جوان، اسٹین گن کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ بیجا اڑا دوں گا۔ میں نے نیچے جھکے گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، اندر دو آدمی اسٹین گن میری طرف سیدھی کیے کھڑے تھے۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہاں انہیں میں تو دیکھ سکتا تھا مگر شرافت علی اور آسیہ کی نظریں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ وہ دونوں بھی شاید اس باہر پڑے ہوئے شخص کے پیچھے ہی پیچھے وہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے آگے چلنے والے کا حشر دیکھ کر وہاں رک گئے تھے۔ بڑے پلے ہوئے سور تھے وہ دونوں اور چہروں سے ان کے ہیبت برستی نظر آتی تھی۔ سر پر سندھی انداز کے بڑے بڑے پگڑ لپیٹ رکھے تھے انہوں نے اور ماتھے، ناک اور آنکھوں کے سوا پورے چہرے کو گھنی داڑھی اور مونچھوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے ان کی دھمکی کو نظر انداز کر کے اسٹین گن اٹھا لی اور اسے ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ میری اس بے خوفی نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے بھیا کی زبان ایک بار پھر مجھے تنبیہ کی، رک جا جوان، کیوں اپنی جان دینے پر تل گیا ہے؟ فوراً یہ اسٹین گن پھینک دے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم جانتے نہیں ہو شاید مجھے، میں لاکھوں لشاری کا مہمان ہوں غلام جیلانی۔ جانتے ہیں ہم تجھے بھی اور تیری بہن کو بھی جو ابھی باہر نکلی ہے اور اس نے ہمارے اس آدمی کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باہر پڑے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،